الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، کافی ویڈیوز آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ میں نے پہلے دن ہی یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ انشاءاللہ العزیز ہم نماز کو مفصلاً مدللاً آپ کے سامنے کتابوں کے حوالے سے حدیثیں، ان کا عربی عبارت اور اردو ترجمہ آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ نماز مکمل اور مدلل، اس کے وقت سے لے کر مستحب وقت سمیت، ممنوع اوقات سمیت، ان کی تعداد، رکعات اور ساتھ ساتھ فرائض واجبات جو بھی ہیں انشاءاللہ العزیز آپ کو سامنے ان کو ہم مفصلاً مدللاً بیان کریں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مغرب کی نماز کا مستحب وقت کیا ہے، افضل وقت کیا ہے کہ جس میں ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ آپ پہلے یہ پڑھ چکے ہو، آپ سن بھی چکے ہو کہ مغرب کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سورج غروب ہونے کے بعد۔ سورج کے غروب ہونے کے بعد فی الفور نماز پڑھنی چاہیے یا بعد میں تاخیر کرنی چاہیے؟ تو اس میں اعلیٰ وقت کیا ہے، افضل وقت کیا ہے، اس میں ثواب زیادہ کیا ہے؟ تو آج کی ہم اس سبق میں اور ویڈیو میں آپ کو مغرب کی نماز کا مستحب وقت بتائیں گے۔ اس حوالے سے میں آپ کو دو حدیثیں پیش کروں گا، اور دو حدیثوں سے اس بات کا پتہ چلے گا کہ مغرب کی نماز کا مستحب وقت، افضل وقت کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت، صحیح بخاری جلد اول صفحہ 79 باب وقت المغرب۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 79 باب وقت المغرب، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے۔ اس کا عربی عبارت، ان کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ عن سلمة رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب۔ عن سلمہ رضی اللہ عنہ قال كنا نصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم المغرب اذا توارت بالحجاب۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سورج چھپتے ہی مغرب پڑھ لیتے تھے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہم فی الفور مغرب کی نماز پڑھ لیتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت سنن ابو داؤد جلد اول صفحہ 66، سنن ابن ماجہ جلد اول صفحہ 50 باب وقت صلاۃ المغرب، یہ حدیث پاک دو حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال امتی بخیر او قال علی الفطرۃ ما لم یؤخر المغرب الی ان تشتبک النجوم۔ دوبارہ پھر سماعت فرمائیے، لا تزال امتی بخیر او قال علی الفطرۃ ما لم یؤخر المغرب الی ان تشتبک النجوم۔ امام الانبیاء نے فرمایا کہ میری امت بھلائی پر رہے گی، یا فرمایا فطرت پر رہے گی، جب تک وہ لوگ مغرب کو اس وقت تک مؤخر نہیں کریں گے کہ ستارے نکل آئیں۔ ان دو حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ مغرب کی نماز جیسے ہی سورج غروب ہو اس کے بعد فی الفور ادا کرنی چاہیے، مغرب کی نماز میں تاخیر نہ کرنی چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ان دو حدیثوں سے پتہ چلا کہ مغرب کی نماز کا جو مستحب وقت ہے
جو افضل وقت ہے جیسے ہی سورج غروب ہو اس کے بعد فی الفور مغرب کی نماز پڑھ لینی چاہیے بلا تاخیر۔ مغرب کی نماز سے پہلے کوئی اور نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ تو جو کچھ کہا گیا رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔